أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ قسط نمبر 312، پارٹ 312، قرآن پاک، سورہ نمبر 25، 25ویں سورہ الفرقان، آیات 21 سے لے کر 34 تک جی۔ آیات 21 to 34 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور رننگ کمنٹری کریں گے جی اس قسط میں جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا پچھلی قسط کی آخری بات کا ذکر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ منکرین کی جو ایک اعتراض تھا اس کا جواب دیتے ہوئے کچھ تلقین کی تو مسلمانوں کو۔ تو وہ جواب تو یہ تھا کہ بھئی وہ ان کا اعتراض تھا کہ بھئی کہ یہ کس طرح کہ بھئی رسول ہیں کہ بھئی کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی آنا جانا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ نبی پاک سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے تھے وہ سب یہی کچھ کرتے تھے، تمہارا یہ اعتراض تو فضول ہے، کیونکہ تمہیں پتہ بھی ہے جی، کیونکہ یہ دین ابراہیمی کے فالوور تو تھے ہی، تو ان کو پتہ تھا جی کہ پہلے رسول بھی یہی کرتے ہیں، تو یہ اب کون سا اعتراض ان کا جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ جی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نہ ماننے والوں کے لیے آزمائش ہیں، اور وہ جو نہ ماننے والے ہیں، اسلام قبول نہ کرنے والے، ایمان نہ ماننے والے، آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ تو پھر اب بولو کہ بھئی تم اب مطلب کیا کرو گے بھئی، مطلب ہے وہ جو لوگ ہیں وہ تو جو شکر کا امتحان تھا اس میں وہ ناکام ہو گئے جی، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کیا جو کچھ ان کو دیا گیا تھا۔ تو اب آپ کو جو مشکلات ان کی طرف سے پیش آتی ہیں اور جو تکبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی طرف سے، تو آپ کیا رویہ اختیار کر لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صبر کا رویہ اختیار کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر نبی پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو ان کا آپ اپنے کام میں مطلب لگے رہیں اور ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کو جو مقام ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، مل کے ہی رہنا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات ہوگی تھی، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر 21 ہے، تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح، اور اگلی آیتیں جو اس آیت کی قسط میں ان کا ترجمہ تفسیر پھر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ آیت نمبر 21 تلاوت کر دیجیے، اب اس کا ترجمہ اور پھر ساتھ ساتھ تفسیر کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیامت نہیں آنی اور ہم نے لوٹ کر پلٹ کر نہیں اپنے پروردگار کے حضور جانا، نہیں ہمارا حساب کتاب ہونا، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ان میں سے جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، پیشی ہوتی ہے نا، اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں سب نے پیش ہونا جی، تو وہ نہیں رکھتے ہیں جی۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اب آگے جو بات آنے لگی ہے نا جی، تو اس کے بارے میں بات ہے کہ یہ کس طرح کے سرفرے اور مغرور لوگ یہ ہیں جی جو یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو لفظ یوز کیے گئے ہیں کہ الذین کفروا کے بجائے ان کا ذکر ایک ایسی صفت سے کیا ہے جو ان کے جہالت اور غرور کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہے، کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل، ٹھیک ہے جی۔ تو بھئی یہ جو وہ لوگ، بھئی ایسے لوگ، بھئی ٹھیک ہے جی، جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے بھی، تو ان کو اس طرح پکارا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آگے جو بات آنی ہے پھر اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی جی کیوں کیا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے جی، ان کا جی دوبارہ ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ اور ان میں منکرین میں سے جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں، وہ کفار منکرین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گے؟ کبھی انسانوں میں سے، ہمارے اندر میں سے ہمارے اوپر یہ ایک انسان کو بھیج دے گا رسول بنا کے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو فرشتے ہمارے اوپر اتارتے جی۔ باتیں سنیں جی ان کی، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے جی۔ یا پھر اگلے کیا کہہ رہے ہیں جی، پہلی بات یہی، اس کی حد دیکھیں، ان کا وہ قبر دیکھیں، غرور دیکھیں کہ فرشتے کیوں نہیں ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے ڈائریکٹ۔
وہ اسی طرح فرشتوں کی حالت میں ان کے سامنے آ جائیں. آگے کہتے ہیں یہی منکرین کیا کہتے ہیں جی، یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم برائے راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے. تو کہتے ہیں پھر ایسا، بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی جناب ہمارے سامنے آ جاتے، خدا کو بے حجاب دیکھنے کا تقاضا کر رہے ہیں جی. پہلے کہ فرشتے آ جاتے جی سامنے. یا ایسا کیوں نہیں ہوا جی کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ کے جن کو بتاتے جی، دعوت دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنے کا یہ مطالبہ، بے حجاب سے مراد ہے کہ اللہ کا کوئی اس طرح کا جو وجود ہے اس کو ہم بیان تو نہیں کر سکتے نا. تو جو اب وہ جو پردہ ہے، ایک حجاب ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں، یہ کہ اس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے جی. تو یہ انتہائی گھمنڈ میں اور مغرور قسم کے جو انسان ہیں ان کی طرف سے یہ بات آ سکتی ہے. مطلب یہ ہے، کہہ یہ رہے ہیں وہ کہ بھئی کسی پیغامبر کو بنا کر بھیجنے کے بجائے، کہ رسول تو اللہ تعالیٰ پیغمبر ہوتے ہیں نا، میسج لے کر آتے ہیں نا، تو وہ بھیجنے کو جائے اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو خود ہمارے سامنے آ کر بات کرتے ہیں ہم سے. تو یہ والا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتے جو اب پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم پھر نہ ہی نہ کرتے جی. بھی یہ فرشتے آ جاتے، بلکہ زیادہ ہوتے کہ اللہ ہی آ جاتے خود، تو پھر ہمیں کوئی یہ والے مسائل ہی نہ پیدا ہوتے جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں. انکار کر رہے تھے نا، جو ٹھلا رہے تھے اللہ کے رسول کو نا، یہ وہ والی بات کے ذہن میں رکھ کے سوچیں. اچھا جی، تم لوگوں کو اللہ کو دیکھنا جی براہ راست. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس بات کا. یہ سوال تھا نا کہ بھائی فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا خود ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں ان کو، بے حجاب ہو جاتے ہیں ہمارے سے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں، اتنا یہ ان کو غرور ہے بھی، اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں. کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ اوپر والی بات آ گئی نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے کبھی پیش ہی نہیں ہونا میرے ہاں، تو پیش تو ہونا ہے. اس بات کا جواب ہے. تو وہاں لفظ جو استعمال کیا نا، کیسے لوگ ہیں جن کو یہ چیز کا اندیشہ ہے کہ شاید ہونا ہی نہیں ہے نا. یہ اندیشہ نہیں، یہ تو کنفرم ہے، پیش تو ہونا ہے جی. تو اب وہ والی بات بھی ساتھ اس میں اندر ہے. تو انہوں نے کہا یہ کس قسم کے مغرور لوگ ہیں، کیسے گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے جی، اور اس سرکشی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس طرح کی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں جی. اب ان کے مطالبات میں یہ جو ان کا جو غرور اور گھمنڈ چھپا ہوا تھا نا، یہ قرآن نے اس کے اوپر ایک پراپر، جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب لگائی ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں جی. مطالبے ان کے دیکھو جی، کہ فرشتے آتے جی ڈائریکٹ ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ خود آ کے جی ان سے بات کرتے جی سامنے براہ راست، اور اللہ کو دیکھتے یہ لوگ جی. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بتاتے ہیں جی. اب پہلی بات یہ نے کہا جی کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتے ہیں جی. کیا ترجمہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جب فرشتوں کو دیکھیں گے نا، مطلب ایک وقت آنے والا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں جو کہہ رہے ہو نا فرشتوں کو تمہارے سامنے آنے چاہیے، دیکھو گے تو ٹھیک ہے، فرشتوں کو میں تمہیں دکھاؤں گا، لیکن جس دن تم یہ فرشتوں کو دیکھو گے نا، تو اس دن تم کیونکہ مجرم لوگ ہو، تو وہ تمہارے لیے کچھ خوشخبری لے کر تو نہیں آئیں گے، کوئی بشارت تو تمہیں نہیں دیں گے. سمجھ گئے نا؟ پھر کیا وہ آئیں گے؟ سزا دینے کے لیے آئیں گے نا، دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئیں گے نا. تو کوئی خوشخبری تو نہیں دینے کے لیے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا، وقت آئے گا تو اس دن ایک بات ذہن میں رکھ لو، کیونکہ تم مجرم لوگ ہو تو کوئی خوشخبری نہیں ملنی جس دن تم نے دیکھنا ہے. تو کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جو منکرین ہیں، ان کو دیکھ کر، یعنی فرشتوں کو دیکھ کر جب اس دن دیکھیں گے جس دن وہ خوشخبری دینے نہیں آئے، کچھ اور چیز جہنم میں پھینکنے کے لیے آئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، کہ ہمیں بچائیں 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 جی ہمیں. ٹھیک ہے جی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. ٹھیک ہے جی. کیا کہیں گے جی؟ پناہ پناہ جناب، جہاں مطلب پتہ نا، یہ تو اب ادھر ڈالیں گے، دوزخ میں ڈالیں گے.
تو یہ جو لفظ آیا نا جی ہجرم محجورہ، عربی زبان میں ہجر جو ہوتا ہے جی یہ جیسے معاذ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، تو اور اس کے ساتھ محجورہ بالکل اسی طرح آ جاتا ہے جیسے لفظ زائل کے ساتھ زائل، تو مطلب اس کو ہم ٹیکنیکل میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے، پھر وہ مجھے خود بھی اتنا سمجھ نہیں ہے تو آپ کو کیا سمجھاؤں گا۔ بالا جی یہ اس دن جب وہ فرشتوں کو پھر دیکھیں گے نا تو وہ تو پھر کسی اور چکر میں آئے ہوں گے، تو پھر یہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، بچاؤ بچاؤ ہمیں، یہ تو ابھی ہمیں جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں نا۔ تو یہی اتنا ہی کافی اس کا، تو آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد اب یہ جو فرشتوں کو دیکھیں گے تو خوشخبری تو نہیں ملے گی نا، وہ جہنم میں پھینکنے والے ہوں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، مجرم لوگ ہوں گے اس دن، تو پھر پناہ پناہ کریں گے جی۔ اور آگے، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے، کبھی جس طرح کی بھی انہوں نے جو کام بھی کیے ہیں، الٹے کام ہی کیے ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے نا، مجرم لوگ ہیں نا، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے، کہ ہم ان کی طرف آئیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور انہیں ان عملوں کو مطلب اور انہیں لے کر، یعنی ان عملوں کو لے کر ان کی طرف ہم آئیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ان عملوں کی طرف آ کر کیا کریں گے جی، ان عملوں کو لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ تو وہ عمل ہی سارے ان کے خاک بنا دیے جائیں گے۔ تو اس سے میرے سامنے یہ بات بھی کہ اور بھی کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے وہ بھی سارے اڑا دیے جائیں گے جی، باقی دوسروں کا تو پھر ان کو ملے گا جو ملنا بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جب وہ پناہ پناہ پھر کریں گے نا، جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے کہا اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے، ظاہری بات ہے غلط عمل کیے ہوں گے زیادہ تر، ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کے لوگوں کا ذکر کر دیا، تو اسی دن جس دن ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس دن جنت کے جو لوگ ہوں گے جی ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ تو جنت والے جو لوگ ہیں وہ مزے کر رہے ہوں گے، یہ تو ان کا یہ پناہ پناہ لگے ہوں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہترین ٹھکانہ اور اچھی آرام گاہ کے لیے لفظ یہاں پہ مکیل استعمال ہوا ہے جی، کیلولہ کی جگہ بھی ہوتی ہے لیکن آرام گاہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو آرام گاہ میں ہوں گے جی اپنی وہ، تو ہم نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے، جنت سے بہترین جگہ کون سی نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، جو تکیے لگے ہوں گے جہاں مزے ہو رہے ہیں جناب جنت کے اندر۔ وہ اس ہاتھ اس کو بتانے سے نا ان کو اور تکلیف ہوتی ہے نا، تو اسی لیے ساتھ یہ والی بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ تو وہ کام ہونا ہے تو ان کو دیکھو، یہ جنت والوں کے ساتھ تو مزے ہو رہے ہوں گے، تو ان کو پھر تمہاری تکلیف بڑھے گی ان کی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا نا، آگے چلتے ہیں۔ اب اس دن کا ذکر ہے جب وہ قیامت کے دن کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ 25 نمبر آیت، جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، بادل کے اوپر سے جناب کر لیں اس طرح، جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا، مطلب آسمان میں جب بادل پھٹ جاتے ہیں تو چیز نمودار ہوتی ہے، تو جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، مطلب بادل کھلیں گے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا، کہ بادل سے کور ہوگا تو بادل پھٹ جائیں گے تو نظر آ جائے گا، پر جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا وہ نمودار ہوگی، تو کیا ہوگا جی اس کے بعد، اور فرشتوں کے غول کے غول، پرے کے پدر ان کے، مطلب سمجھ لیں کہ کثرت کے ساتھ فرشتے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے، تو فرشتے اتریں گے جی بہت سارے، ہاں جی، جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت۔ ٹھیک ہے جی، اس دن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن کی۔ تو کیا ہوگا جی اس کے بعد، اس دن فرشتے جب اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی جی، یعنی یہ جو آسمان
پھٹ جائے گا یا پردے پھٹ جائیں گے یا یہ جو بادل پھٹ جائے گا اور چیز سامنے نمودار ہو جائے گی نا. اب اس سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی تمام پردے اٹھ جائیں گے جی، پردے اٹھ جائیں گے نا. اب جو اس دنیا کے تو اس دنیا کے جو پردے ہیں آخرت کے اور اس در کے جو پردے ہیں وہ اٹھ جائیں گے جی. وہ آپ کو اگلی جہاں نظر آ جائے گا نا. یعنی تمام پردے اٹھ جائیں گے اور جو لوگ یہاں اپنی بادشاہی کے نا اس میں مبتلا ہیں، غرور میں اپنی طاقت کے، ان پر بھی واضح ہو جائے گا کہ کائنات کا بادشاہ، اصل بادشاہ، حقیقی بادشاہ تو صرف اللہ ہی ہے، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو جی. یہ پہلے پردے اٹھ جائیں گے، آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی، صاف پتہ چل جائے گا کہ ہم جو بڑے بڑے امیر اور یہ وہ صدر سردار اور چیزیں بنے پھرتے ہیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں جی. تو یہ سارا آپ کا جو زوم ہے نا جی، سارا آپ کا جو تکبر ہے اپنی جو بادشاہی اپنی طاقت کا، وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو جب وہ اگلا پردے اٹھیں گے اور اگلا جہان نظر آ جائے گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے نا. اس دن تو چیزیں اوپن ہو جائیں گی نا، تو آپ کو پتہ چلے گا بھی جی یہ تو سارا کچھ پوری کائنات کا ہی مالک اللہ جی. ٹھیک ہے جی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جی. ایک یہ بات ہوگی. اب آگے کیا؟ تو پھر وہ کیا ہوگا اس دن جی؟ بتا دیا نا کہ سب کچھ اللہ ثابت پتہ چل جائے گا نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کسی چیز کا مالک. تو پھر کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ دن، اب ترجمہ آگے چل رہا ہے، وہ دن جس دن سامنے آ جائے گا نا کہ بھئی اللہ کا، ابھی تو چیزیں سامنے نہیں ہے نا، اسی لیے تو سرکشی ہو رہی ہے نا، غیب پہ مان لانا اسی لیے ہے نا. جب اس دن تو پھر بعد میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. دنیا میں سامنے نہیں آ سکتی نا، پھر وہ مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے نا. دنیا امتحان پہ قائم ہے، وہ ایسے ہی ہوگا. تو پھر جب وہ پردے اٹھ جائیں گے، سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو پھر آپ کو تو پتہ چل جائے گا یہ ہمارا تو جتنی اکڑ تھی یہ تو ساری جھوٹی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا مالک تو اللہ جی. تو پھر کیا ہوگا جی اس کے بعد؟ ترجمہ: وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. تو اس دن یہ بندے جو منکر تھے، جو ایمان نہیں لایا تھا، جنہوں نے دعوت کو مسترد کر دیا تھا، اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلا دیا تھا جی، تو ان کے لیے بڑا سخت دن ہوگا جی. وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. سوچ لیں کتنا بڑا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑا دن سخت ہوگا. اچھا اس دن پھر کیا ہوگا جی؟ جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا. ظالم سے مراد آپ کو پتہ ہے جی، اپنی جان پر ظلم ڈالنے والا. یہ انکار کرنا، شرک کرنا، یہ اپنے ساتھ ظلم ہی کر رہے تھے. کفر کرنا اپنے ساتھ ظلم ہی کرنا ہے. تو سمجھ لیں کہ جس دن کفر کرنے والے اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا جی، کفر کرنے والا. تو ظالم جو ہے، جس دن ظالم جس نے کفر کیا جی، ٹھیک ہے جی. ہاں، حسرت سے کاٹے گا. کاٹے گا میں نے ضروری نہیں کہ لٹرل ہو بھی، ٹھیک ہے جی، لٹرل بھی کر لیں اس کو. اور کہے گا، اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی. تو اس دن وہ حسرت کرے گا جی کہ کاش میں نے یہ جو کچھ کیا نا، یہ نہ کیا ہوتا اور رسول کے ساتھ ہو گیا ہوتا اور حق کی راہ میں نے اس دن اختیار کر لی ہوتی. تبھی اس کا یہ رونا چل رہا ہے. پھر کہے گا، ترجمہ یہ: ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدبختی کی مطلب کیا کر دیا میں نے. آگے ترجمہ: کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہی ہے فلانن خلیلا، کہ فلاں شخص کو نہ بنایا ہوتا. میری بدبختی. پہلے تو کہا نا کہ ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ میں راہ حق میں نے اختیار کر لی ہوتی. ہائے میری بدبختی مطلب یہ میں نے نہیں کیا. کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیا مطلب؟ وہ مطلب اس لیے دوست نہیں بنایا کہ ترجمہ میں کلیئر ہو جائے گا. کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دہانی سے بہکا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میں اس بندے کے ساتھ نہ ملا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، غلط رستے پہ ڈال دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی سے بہکا دیا. دونوں طرح سے ہے، فطرت میں بھی ہے جی، رسول بھی بھیجے، پیغمبر بھی بھیجے سمجھانے کے لیے، پر اس نے نہیں اس کو لائن پہ آنے دیا کہ اس نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دہانی سے بہکا دیا.
یعنی اس نے مجھے گمراہ کر کے خدا کی یاد آنی سے برگشتہ کر دیا نا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ مطلب یہ کیا کر رہا ہے، اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ اس شخص نے میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا مجھے خدا کی یاد آنی سے، اور وہ یاد آنی میرے پاس آ بھی چکی۔ مطلب وہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول اور اپنی کتاب بھیجی تھی وہ اس کے پاس آ بھی چکی تھی، اس کو بتا بھی دیا گیا تھا، اس کو سمجھا بھی گیا تھا، اس کو انذار بھی کر دیا گیا تھا، اس کو خبردار بھی کر دیا گیا تھا، اس کو تنبیہ بھی کر دی گئی تھی۔ یہ مان رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مان رہا ہے نا۔ اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، یاد آنی اللہ کی آ چکی تھی۔ یاد آنی سے مراد ہوتی ہے ایک تو آپ کے فطرت کے اندر ودیعت ہے نا، اللہ کا اکیلا ہونا اور اللہ کی آپ نے عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی، تو یاد آنی کے لیے اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے اور کتابیں اتارتا ہے ساتھ۔ تو یہ وہ مان رہے ہیں کہ وہ یاد آنی مجھے آگے میری فطرت میں تو تھا ہی، یاد آنی بھی میرے پاس آ سکی تھی۔ مطلب اب انکار کا تو کوئی رستے نہیں ہے، اب تو پھنس گئے نا آپ۔ اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، مطلب اب جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، یہ ترجمہ ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل جی، بے وفائی کرنے والا نا، اب بھاگ گیا اب نا، اپنے پٹھے رستے پہ لگا کے آپ کو۔ ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، کہ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، پھر تم اس طرح کے ساتھ لوگوں کے چلو گے، سمجھ لو اس نے شیطان کو ہی دوست بنایا تھا نا۔ تو یہ بات تو ارشاد ہوگا کہ شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور اسی وقت رسول کہے گا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اس کے بعد اب نبی پاک بھی کہیں گے کچھ، اور رسول کہے گا نبی پاک کہ پروردگار، کیا ہے میرے پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہی کہ یہ جو یادانی میں لے کر آئے ہیں یہ انہوں نے نظر انداز کر دی گئی تھی، وہی سیم بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ خود بھی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آنی آئی تھی نا تو بکا دیا تھا اس نے، تو شیطان دوست ہے اس کا۔ تو ارشاد ہوگا شیطان ان کے ساتھ انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور پھر رسول بھی کہیں گے کہ پروردگار میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، مطلب میں نے تو یاد دہانی کرائی تھی لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ آیت میں رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کو جھٹلانے والے قیامت میں یہ اپنی بدمختی کا ماتم کر رہے ہوں گے نا وہاں پہ، کہ جو ہے یہ کیا کر دیا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہاں جی، حالانکہ مجھے تو خدا کی یاد دہانی سے اس نے بکا دیا، حالانکہ وہ میرے پاس آئی بھی تھی، تو یہ وہ ماتم کر رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کیا ہوگا جی، نبی پاک بھی اپنا شکوہ خدا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا، تو اس کے بعد ان بدبختوں میں سے کسی لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ خود مان بھی رہے ہیں نا کہ یادانی بھی آ گئی تھی، فطرت میں تو تھا ہی، یادانی بھی آ گئی تھی، خود مان رہا، وہ مان رہا ہے کسی نے بکا دیا تھا، شیطان نہیں بکایا نا، تو اللہ نے بتایا جی وہ تو ایسے ہی کرتا ہے۔ تو رسول بھی اسی وقت بتا دیں گے ساتھ ہی کہ بھی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جی، یہ میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو نظر انداز کر دیا، میں نے آپ کی ہدایات کے مطابق ان کو آ کے بتایا تھا جی، قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی تھی، انہوں نے نہیں مانی جی۔ ٹھیک ہے جی، تو بات کلیئر ہوگی جی، اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی یہ جو منکرین ہیں یہ تمہارے دشمن بن کر تمہارے خلاف کھڑے ہیں نا، یا پیغمبر، یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے خلاف دشمن بن کر کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اب کیا ہونا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح ترجمہ یہ، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ مطلب یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں اللہ، ان میں سے میں نے ہر ٹائم پہ نا ہر نبی کے دشمن تو بنائے تھے میں نے۔ اب یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سی بات ہے جی، کیوں بنانے کا مطلب کہ یعنی ان کو مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پیغمبر کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوں، یہ مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہ مہلت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے تحت دی تھی۔ سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے اپنے رسولوں کو، کہ تحت ملتی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ میں نے بنائے دشمن آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے
ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، مطلب یہ آپ کے ساتھ نہیں، پہلے بھی تھے، کوئی اپنے قانون کے مطابق بنائے تھے نا، وہ جو ابتلا کا قانون ہے، مشکلات کا نا۔ تو اب کیا جی، اللہ تعالیٰ کہ تم مطمئن رہو، آپ اطمینان رکھیں، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے، کہ یہ میری مرضی سے ہی معاملات ہوئے ہیں، تو مجھے پتہ ہے مطلب کہ میں ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر لوں گا اور آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کو مطمئن اطمینان رکھیں، آپ فکر نہ کریں اس چیز کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جب اس بات سے۔ اب یہ ان کا ایک اور اعتراض تھا، پیچھے ہم ذکر کر کے آئے ہیں کئی دفعہ، تو اب یہ دوبارہ یہاں پہ بات آئی ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ ان کا منکرین کا ایک اور جو جھٹلاتے تھے نا، جو نہیں مانتے تھے، ان کا ایک اور اعتراض تھا، پیچھے ذکر کیا بھی ہے جی، لکھوا کے لے آئیں جی، یہ کر دیا وہ کر دیا جی، کسی اور سے اسٹوریاں لے کر آ جاتے ہیں، وہ یہ کہانیاں ہم کر بیٹھے ہیں بہت ساری پیچھے۔ تو اب اسی طرح کی ایک اور بات بھی انہوں نے کی تھی، وہ پہلے ایک دفعہ میں خیال ڈسکس بھی کیا، اور میں ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ترجمہ: یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر، یعنی ہمارے نبی کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا، تقریباً 23 سال لگے تھے میرے خیال میں نا۔ تو اب ان کا یہ جی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ انہوں نے کہہ رہے ہیں ہم نے خود تو لکھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا سارا مکمل پہلے سے پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ان کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا؟ یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے جی؟ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے اس اعتراض کا؟ یہ اعتراض اس وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ پہلو اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن کی صورت میں یہ جو سوچ کر کبھی کچھ مضمون لاتے ہیں اور کبھی کچھ، کہ بھئی اب ایک آیت سنا دیتے ہیں، 2 آیتیں یا ایک سورج یا کچھ، تو یہ اس بات کی، وہ کہتے ہیں جی یہ علامت ہے، منکرین کی بات کر رہا ہوں، کہ جی یہ اس کو خود نہ بنا کر نہ گھڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا مطلب، ان کا دلیل کیا اس کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بھی خدا کو تو اس طرح سوچنے اور تھوڑا تھوڑا لکھنے یا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، وہ تو رب ہے نا، تو اس کو تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ضرورت تو کسی انسان کو ہی پڑ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ خود لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر سے یہ وہ پوائنٹ نکلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ بھائی اگر اللہ نے بھیجا تو پورا کیوں نہیں بھیج دیا؟ ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ اللہ تھوڑی کے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں، تو سوچ کے لکھ رہے ہیں بھی، تو سوچ کے جو لکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ انسان نے کیا، اللہ نے کیا؟ اللہ نے نہیں کیا۔ اگر اللہ ہوتا تو اللہ پورا بھیج دیتا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کا جواب سن لیتے ہیں جی، ان کا کیا ممکن کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی کیا، میں نے بالکل ایسے کیا، ابھی تھوڑا تھوڑا بھیج رہا ہوں۔ پہلی بات اللہ کی مرضی ہے جی، اللہ آپ کو پتہ ہے کل اقتدار ہے کہ اللہ کا مالک ہے جی، ایبسولوٹ اقتدار ہے اللہ کا مالک، جو مرضی اللہ تعالیٰ کرے۔ تو پہلا جواب بنتا بھی یہی کہ ہم نے ایسے ہی کیا جی، بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا۔ اب نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ نبی پاک سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے بھیجا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں، ذرا ٹیکنیکل بات ہے۔ یعنی اس وقت جو حق و باطل کی ایک کشمکش چل رہی ہے، اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے جو جس کشمکش، یہ جو کتاب آنے سے اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی جو ہے، اور یہ جو حق و باطل کی جس کشمکش میں اس وقت اللہ تعالیٰ اس کتاب نے یعنی قرآن نے تمہیں ڈالا ہے، اس میں تمہاری ہمت بندھائیں۔ مطلب اس کا تعام نے اس وقت اس لیے کیا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی وجوہات ہیں، کہ یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، اس میں اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ہمت بندھانا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ تاکہ اطمینان رہے کہ آپ کا پروردگار ہے وہ ہر وقت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ تو اس راہ کی جو مشکلات ہیں، اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہر ضرورت میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی اگر جو ہر وقت کی رہنمائی ہے، اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو اوپر نازل کر دی جاتی، ایک ہی دفعہ آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی، تو کتاب اگر دے دی جاتی تو پھر وہ رہنمائی کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا نا جی۔ تو پھر آپ کو جو مزاحمت آنی تھی اگلوں سے، منکرین کی طرف سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا۔
تو پھر آپ نے اس طرح محسوس کرنا تھا نبی پاک نے کہ گویا بھی آپ کو ایک مشکل حالات میں سمندر تختے پہ بٹھا کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا گیا جی. تو اللہ نے کہا جی ہم نے آپ کو تھوڑا تھوڑا دیا، تھوڑے تھوڑے معاملات چل رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے مسائل آ رہے ہیں، تھوڑے میں ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کری جا رہا ہوں. تو یہ تو مطلب ایک طرح سے کہیں کہ بھی آپس میں ایک محبت کا رشتہ ہے جی، کہ ہر وقت اپنا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کا خیال رکھ رہے ہیں جی. اسی لیے تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہر وقت آپس میں لنک بھی مطلب ہر وقت کرنا جائے. اور پورا دے دیا جاتا تو پھر بھی آپ وہ کام کرتے رہتے. ٹھیک ہے جی، آپ کو اکیلے فیس کرنا تھا جی چیزوں کو. انہوں نے کہا جی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے ہر وقت میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کروں جی، آپ کی رہنمائی کروں گا جی. تو ہم نے ایسا ہی کیا. ترجمہ یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں. اور پھر آگے فرمایا اور یہی سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا. کہ بھئی وقفے وقفے سے اتارا نا، ایک دم نہیں سارا آپ کو دے دی. باقی رہی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے. یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، بھئی یہ جو منکرین ہیں جو اعتراضات اب کرتے ہیں، یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ مطلب وجوہات ہم تمہیں بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہا جی کہ آپ کو مطمئنان رکھیں، آپ اطمینان سے رہیں، مطمئن رہیں، ان کی فکر نہ کریں. ہمیں پتہ ہے ہم نے کیوں ٹھہر ٹھہر کو اتارا ہے. باقی یہ رہی یہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اعتراض کرنے دیں. یہ جب بھی آپ کے پاس اعتراض لے کر آئیں گے تو اس کا ٹھیک جواب جو ہے اور اس کی جو بہترین وجوہات ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتائیں گے نبی پاک کو. ایک تو یہ ہوگا جی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو ہم کر دیں گے، لیکن یہ جو جن کا کام ہی یہی جو کیڑے نکالنا، اعتراض کرنا اور عجیب عجیب جی گھڑ کے لے آئیں، یہ کر دیا، لکھوا کے لے آئیں، تو ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا ہے. انکار تو انہوں نے کرنا ہے، باز تو آنا نہیں. تو ان کے لیے اب کیا جی، ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے جی، اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کے بعد اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے بھی کہ یہ کس کیوں اتارا گا. جب یہ جو اعتراض لے کر آئیں گے ہر اعتراض کا جواب ہم آپ کو رہنمائی کریں گے. اور پھر ان لوگوں کے لیے اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے منہ کے بل وہ جمع ہوگی منہ، جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے تو ان کو تو وہاں دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا. ٹھیک ہے جی. انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے. تو نے کہا جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، یہ جو منکرین ہیں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کو پھر وہاں ادھر گھسیٹا جائے گا نا دوزخ کی طرف. تو انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے جی. جس ٹھکانہ جو وہاں ملے گا دوزخ سے برا اور کون ٹھکانہ ہے؟ اور وہی سب سے بڑھ کر گمراہ کردہ راہ ہیں. کہ سب سے مطلب اس راہ کے اوپر ہیں جو مکمل گمراہ کن راہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اولئک شر مکانم و اضل سبیلا، گمراہ کردہ راہ ہے. ٹھیک ہے جی. بہت برا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر گمراہ کردہ راہ ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے اس لیے کہ جس راہ پر یہ چلے تھے نا، یہ جو منکرین ہیں، جس قسم کے جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں، کوئی مذاق اڑائے ہیں اور یہ اعتراضات لگائے ہیں اور پھر مانے پھر بھی نہیں ہیں، جواب تو ان کو دے دیے گئے تھے. تو یہ جس راہ پر چلے ہیں تو پھر کیا جی، اس لیے کہ جس راہ پر چلے تھے اس کی منزل دوزخ کی شکل میں سامنے آئے گی. وہ راہ جب وہ اینڈ ہوگی تو سامنے دوزخ ہوگی، پیچھے نہیں مڑ سکیں گے، سیدھے کھڑپ اس کے اندر گرا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آ کر جی ہماری جی آج کی جی قسط اختتام کو پہنچی جی. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.